سورۃ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان فرمائے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس کے تصفیے کے لیے، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ کی گئی، اور اصول بتا دیا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی صرف متقین کی قبول فرماتا ہے۔ قربانی دونوں نے پیش کی، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب وہ جس کی قبول نہ ہوئی، چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرتا کہ جس سے اس کی بھی قبول ہوتی۔ وہ ضد پر اتر آیا، اس نے کہا کہ میں جس کی قبول ہوئی ہے اس کو قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں جواباً اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ ایک ارادہ کر چکا ہے قتل کرنے کا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کیوں، میں کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ یہاں میری نصیحت ہے کہ زندگی میں پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ انسان کو کس وقت کون سا معاملہ پیش آ جائے۔ قاتل بننے کی بجائے مقتول بن جانا چاہیے، قاتل بننے کی بجائے مقتول بن جانا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کون کون سے معاملات اس کے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کسی کو قتل کریں، قتل ہو جائیں، فیصلہ کون سا اس زندگی کے ختم ہو جانے پر ہو جانا ہے؟ سارے فیصلے یہی تو نہیں ہیں، بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اپنے رب پر اگر یقین ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ انصاف سے نہ کرے؟ وہ دوسرا کہنے لگا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اگر تو واقعی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اٹھا لے، اس میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قتل کرنے سے تو گناہگار ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں تیرے ہاتھوں سے قتل ہو کر، یہاں آیت بتا رہی ہے کہ میرے سارے گناہ تیرے کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ قاتل نہ بنے، زندگی میں قاتل نہ بنے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے قتل کروں،
اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، اس سے تو میرے قتل کا گناہ بھی اٹھائے گا، اور میں مقتول ہو کر جو میرے گناہ ہیں وہ بھی تیرے ہی نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، تو اس طرح پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے۔ بات چیت ان کی ہو گئی لیکن وہ باز نہ آیا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا۔ میں بہت مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اس بات کا کہ نفس اور حکم الہی کی جنگ انسان کے اندر چھڑتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف اس کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور یہاں بندے نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے نفس کی ماننی ہے یا کہ اپنے رب کی ماننی ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو برانگیختہ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے۔ فَقَتَلَهُ، تو وہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ شخص جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ رہنا اس نے بھی نہیں، جس نے قتل کیا ہے اس نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے اس نے بھی۔ ایک مقتول بن کے چلا گیا، ایک قاتل بن کے چلا گیا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ بھائی قتل کر دیا ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، اس کو کہاں چھپاؤں؟ رب ذوالجلال والاکرام یہاں ایک بات ارشاد فرما رہا ہے، بڑی سمجھنے والی ہے، اور آپ اس پر غور فرمائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ان آیتوں کے ذریعے۔ اسی کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ اس کے سامنے آیا تو وہ زمین کو کرید کے تو اس نے کافی اس کو کھودا۔ یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپانا ہے۔ سمجھے؟ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہنے لگا ہائے افسوس میری مت ماری گئی کہ میں اس کوے جتنا بھی سمجھدار نہیں ہوں۔ یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اس کوے جتنی بھی سمجھ میرے اندر ہو تو میں اس کی لاش کو چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ نادمین میں سے ہو گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، قتل تو ہو گیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ روئے زمین میں رہنے نہیں چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مقتول بن جاؤ، قاتل نہ بنو۔ بولو۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دور کا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی تہذیبیں پائی جاتی ہیں اپنے مردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ کوئی جلا رہا ہے، کوئی کھلے آسمان میں چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو رسول پاک کا طریقہ ہے یہ آدم علیہ السلام کے دور کا چلا آ رہا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے اپنے مردوں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا، اعزاز کے ساتھ۔ ہم ہی ہیں نا جو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ قرآن مجید یہاں ارشاد فرما رہا ہے من اجل ذالک، اس وجہ سے یہ جو ایک قتل ہو گیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا تھا۔
یہ لکھ دیا تھا ان کے لیے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا ہے وہ مت سمجھے کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے. شریعت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس کے بدلے نفس قتل کیا جاتا ہے، آپ سمجھے؟ یہاں بدلہ بھی کوئی نہیں، بندہ مار ڈالا. او فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلا دیا. تو فرمایا کہ ایسا فسادی آدمی جو لوگوں کو قتل کرتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ فکأنما قتل الناس جمیعا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے کل روئے زمین کے انسانوں کو قتل کر دیا ہے، پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان بچائی، جس نے ایک جان بچائی وہ یوں سمجھے کہ اس نے کل روئے زمین کے انسانوں کی جان بچائی ہے. آپ غور فرمائیں اس پر. قرآن مجید اس ایک جان بچانے اور ایک جان کے قتل کرنے کے سپین کو کتنی وسعت دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بندہ قتل کیا تو وہ ایک ہی ہے، ایک بندے کی جان بچائی تو وہ ایک ہی کی بچائی، نہیں، اس نے کل روئے زمین کے جتنے انسان ہیں الناس فرمایا. کیا فرمایا؟ فکأنما احیا الناس جمیعا. غور کیا آپ نے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شک و شبہ ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آ گئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. پھر بھی ان نبیوں کے آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد بہت زیادہ لوگ پھر بھی اسراف میں مبتلا ہو گئے، اسراف کے اندر مبتلا ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ فطری دین ہے. کیسا دین ہے؟ فطری. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک اپنے مردوں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا سب نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، علیحدہ نہیں. چونکہ یہ اول رسول ہیں، اول نبی ہیں آدم علیہ السلام. اور اس کا میں بہت دورہ قرآن میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ ایک تو تمام رسولوں کا جو دین ہے وہ اسلام ہے. بولو، سب رسولوں کا دین اسلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر عیسائیت دین نہیں؟ بلا شک و شبہ دین نہیں. یہودیت کوئی دین نہیں؟ بلا شک و شبہ کوئی دین نہیں. یہ اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. کسی نبی نے یہودیت پیش نہیں کی، کسی نبی نے عیسائیت پیش نہیں کی. اس پر میں بہت وسیع آیتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے. ہر پیغمبر، ہر رسول، اس کا دین جو ہے وہ اسلام تھا. اسلام کے سوا کسی پیغمبر اور رسول نے اور کچھ پیش ہی نہیں کیا. ہاں، اس کی کامل ترین صورت اسلام کی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. دین مکمل حضور پر ہوا ہے. بولو، دین مکمل حضور پر ہوا ہے. اور آج کی جو سورۃ المائدہ ہے اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایک آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وہ بندہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور ایمان والا ہے تو وہ اللہ کا گروہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کے گروہ کے بارے میں فیصلہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ کا گروہ ہے وہی غالب رہے گا. وہی، بولو، غالب رہے گا. اس اللہ کے گروہ کو کبھی بھی شکست نہیں ہے، وہی کامیاب ہے. اس دنیا میں رہے، اس دنیا سے آگے چلا جائے انشاءاللہ العزیز.
فیصلے اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے وقتی طور پر کبھی بھی کسی چیز کو دیکھ کر آپ کا توحید سے ایمان نہ اٹھ جائے. توحید سے ایمان، توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک توحید ہے جھگڑے والی، ایک توحید ہے بولو جھگڑے والی، جس میں اس وقت لوگ مبتلا ہیں. جو اصل توحید رسولوں نے پیش کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ رسولوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کل کائنات کے اندر قدرت، طاقت اور مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بولو صرف. اور اگر مومن کا کبھی یہ ذہن بننے لگے نا، ہیں جی، کبھی یہ ذہن بننے لگے کہ نہیں شیطان بھی غالب ہے، یا فلاں بھی غالب ہے، یا فلاں کا بھی کوئی معاملہ ہے، تو یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے سوا اور طاقتیں بھی ہیں جو معاذ اللہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہیں. نہیں، یہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کو ہرانے والا ہے ہی کوئی نہیں. بولو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے. وہ غالب ہے اور انشاءاللہ غالب رہے گا، اس کا گروہ بھی غالب رہے گا. یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.